کرتا اور ہمیں کرنے کا کوئی ادھیکار بھی نہیں. لیکن ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے جیسا بتا دیا لوگوں نے مان لیا. لیکن ہمارے یہاں بتانے والا بتاتا ہے پھر بھی تجھے ادھیکار ہے. بولنے والا کتنے بڑا مفتی کیوں نہ بول رہا ہو, آپ پوچھ سکتے ہو حضرت حوالہ دیجیے. آپ پوچھ سکتے ہو حضرت حوالہ دیجیے. حضرت نہیں دیں گے مفتی یونس کی بارگاہ میں جاؤ گے, حضرت حوالہ دیجیے حوالہ دیجیے. ہمارا بات سچ بھی ہو تب بھی کہتا حوالہ دیجیے. یہ ہے مذہب اسلام. یہاں آنکھیں میچ کے کام نہیں چلتا, آنکھیں کھول کے پھر بھی احتیاط کے ساتھ کام چلتا ہے. مگر تو سمجھتا ہی نہیں اسلام کو, تو نے پڑھا ہی نہیں. بھائی یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, اسلام جاننے سے تعلق رکھتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جب تو جانے گا تب تو اللہ سے بھی ڈرے گا. اب تم نے پڑھا نہیں اسلام, مذہب اسلام کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. آپ نے بس خالی سن لیا ہاں بھائی میں مسلمان ہوں, اس کے بعد تو تجھے لگے گا نا کٹھن. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو ایک بار اسلام کو اپنے ضرورت بھر پڑھ لے کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیری زندگی میں بہاریں نہ آ جائیں تو کہنا, تیری زندگی میں خوشیاں نہ آ جائیں تو کہنا, تیری زندگی کی غم دور نہ ہو جائے تو کہنا, تیری زندگی کی ٹینشنیں دور نہ ہو جائیں تو کہنا, تیری زندگی سے خوشبو نہ آئے تو کہنا. اور ایک بار مذہب اسلام کے راستے پہ چل کے تو دیکھ, اگر پوری دنیا یہ نہ کہے کہ مسلمان بھی لاجواب ہے, مذہب اسلام بھی لاجواب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس جمالی, فیضان جمالی, صاحب سجادہ, جامعہ فیضان جمال, مفتی گلفام رضا رامپوری. نعرہ جو پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں آج دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کے جانا. یہ اتنے علماء بیٹھے ان کے قدموں کی دھول نہیں, توجہ کرنا. آج ایک پیغام لے کر کے جانا. آج اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو بتا دو کہ اگر دنیا میں جینا تو مذہب اسلام کی تعلیم حاصل کر کے جینا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج جو پوری دنیا میں ارتداد کا فتنہ پھیلا پڑا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیری بیٹی مذہب اسلام کو پڑھ لے تو اعلان کر دے گی جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اور یقین نہ آئے تو مطالعہ کر, تجھے پتا چلے گا جب تیری بیٹی بھٹکی ہے راستے سے تو اس نے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا, اسلام کے بارے میں معلومات حاصل نہ کی. ارے فرقہ اوڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا, فرقہ اوڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا, داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. جملہ سنے جملہ, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں حجاب ہے, حجاب میں اسلام ہے. کتنے میں غیروں کو تمہیں بتا دوں, کتنوں کی تو پول پٹی کھلی تو مردی نکلے برقعے کے اندر. میری بات غلط نہیں ہے, سچ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ اسلام کا فالو کرو. اللہ کی قسم جس دن اسلام کو تمہاری بیٹیوں نے فالو کرنا شروع کر دیا نا, اس دن یہ ارتداد کا جنازہ ہی نکل جائے گا. سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو اسلام دے دو. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ کالجوں میں نہ پڑھاؤ, پردے کے ساتھ اگر تعلیم ہو رہی تو پردے کا اگر لحاظ ہے تو پڑھاؤ, مگر مذہب اسلام پہلے دو, اسلام کی نالج پہلے دو. کیوں؟ اگر اسلام کے بارے میں جانتی ہوگی تو اللہ کی قسم وہ پھر کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے
تیری ناک نہیں کٹوائے گی بلکہ کہہ دے گی ہم جان کا سودا کر سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ بات ہے کہ نہیں؟ ابھی چند دن قبل آپ کے سامنے خبر آئی ہوگی، کرناٹکا کا ایک کالج اور ایک کنیز فاطمہ گئی پڑھنے کے لیے حجاب لگا کر، سینکڑوں کتے اس کے حجاب پر بھونکے، اس نے نعرہ لگا کے بتا دیا ارے یہ کنیز فاطمہ ہے، ڈرتی نہیں ہے، زمانہ اسے مسکان کہتا ہے، گلفام اسے مسلمان کہتا ہے۔ والا ہے تو بہن کو بتانا، بیوی والا ہے تو بیوی کو بتانا، بیٹی والا ہے تو بیٹی کو بتانا، ماں والا ہے تو ماں کو بتانا۔ اسلام کو پڑھو، اسلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کو سمجھو، اسلام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے قید نہیں کیا، نانا اسلام نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ اسلام پر عمل کرنے سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو پریشانی میں نہیں پڑے گا بلکہ زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ او جلسے میں آنے والوں، اگر بیٹیوں کی زندگی سے قانون اسلام نکال دیا جائے تو صرف یہ گوشت کا لوتھڑا بچتی ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ نکال دیجئے، قانون اسلام نکالیں، ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت ختم۔ کون دے رہا ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت؟ یہ مذہب اسلام نے دیا ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لو، اگر اسلام کو فالو کرو تو بوڑھی ماں کے نیچے جنت، بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر اسلام ہٹا دو تو اولڈ ایج ہاؤس میں سب سے زیادہ بوڑھے اور بوڑھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ نظر آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کا جائزہ لے لو، گوگل کر کے دیکھ لو یا اسے پوچھ لو، حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ پوچھ لیجیے۔ وہ نظر آئیں گے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے بتایا نا اس ماں کا مقام کیا ہے، اس ماں کا ادب و احترام کیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے، کہا اگر ماں بوڑھی ہو جائے اور اولاد اگر پیار سے اس کے چہرے کی زیارت کر لے تو گلفام ایک بار چہرے کی زیارت کرنے سے حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ لائیں آپ لائیں۔ میری بہنوں کو اسلام کا قانون تھوڑا سخت لگتا ہے، مگر میری بہنوں اگر اسلام کا قانون نکال دیا جانے تو گوشت کا لوتھڑا نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بتا رہے ہیں صحیح۔ بیٹی کو رحمت کس نے بتایا؟ میرے نبی نے۔ ورنہ تو بیٹیوں کا حال یہ تھا، پیدا ہوئی زمین کے اندر زندہ دفن۔ اور آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جو مکہ شریف گئے ہوں گے اور جو نہ گئے ہوں وہ جب جائیں تو جا کے دیکھ لیں۔ حرم شریف کے برابر میں عبداللہ حرم نیا بنا ہے، اور اس عبداللہ حرم کے برابر میں بالکل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جہاں پر میرے نبی کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے۔ آپ کہاں ہو؟ آپ کس کی بات کرتے ہو؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مذہب اسلام ہی تو ہے جس نے ان بیٹیوں کے بارے میں بتایا اگر کسی سے اللہ راضی ہو تو اس کے گھر میں بیٹی دے دیتا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو تو اس کے گھر میں کیا کرتا؟ بیٹی۔ وہ اگر الگ بات ہے کہ یہ گھر والے ناراض ہوں، ان کے منہ لٹک جائیں، ان کے منہ لٹک جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نبی نے بتایا۔ اور میری بہنوں تمہاری عزت اگر ہے تو یہ مذہب اسلام کا صدقہ ہے، آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، وگرنہ تو حال یہ ہے کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے نا تو ایک شخص کہہ رہا نبی کی بارگاہ میں آقا میں بہت بڑا گناہگار خطا کار۔ نبی نے فرمایا کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 99 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، مجھے 100 میں شکار کی تلاش تھی، ایک شخص میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، کیا تم زندہ دفن کر دو گے؟ میں نے سنا ہے زندہ دفن کر دیتے ہو بچیوں کو۔ میں نے کہا ہاں ہاں، اس کی بھی اجرت لیتا ہوں اور اجرت لے کے زندہ دفن کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بات پکی ہو گئی کہ وہ اپنی بیٹی کو لائے گا۔ میں نے ایڈریس دے دیا، اس کی بیٹی کی میں نے چھوٹی سی قبر کھود کے
کدال سے تیار کر لی. آقا میں قبر کھود کے منتظر تھا, اپنی بیٹی کو لا رہا ہوگا. وہ اپنی نازنی کو لا رہا تھا, اپنی پھول سی بچی کو لا رہا تھا. چھوٹی سی بیٹی ہے, لوگوں ذرا غور کرو. کہنے لگا میرے پاس بیٹی کو لے آیا. جیسے ہی بیٹی کی نظر میرے ڈراؤنے چہرے پر پڑی, بیٹی کی چیخ نکل گئی, او باپ تو کس ظالم کے پاس لے آیا, کس جلاد کے پاس لے آیا؟ باپ یہ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے, یہ تو مجھے بھی زندہ دفن کر دے گا. اللہ اکبر, مجھے اس کے ہاتھ میں نہ دے. اے باپ میں وعدہ کرتی ہوں پوری زندگی اگر مجھے ایک لقمہ بھی نہ دے گا, فاقے سے زندگی گزار لوں گی, کبھی تجھ سے کھانا طلب نہیں کروں گی, لیکن اس کے حوالے نہ کر, اس کے حوالے نہ کر. کہنے لگا یا رسول اللہ اسے رحم نہ آیا. کہنے لگی پوری زندگی بھی اگر ایک بار بھی کپڑے نہیں بنائے گا نا تو پہمد لگا کے پہن لوں گی, کبھی کپڑا نہ مانگوں گی, لیکن اس کے حوالے نہ کر. نہیں مانا, دل سخت تھا, نہیں مانا. یا رسول اللہ اس نے بیٹی کو میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے جھٹکا دے کے جب قبر میں ڈھکیلا, قبر میں گری, گر کے اٹھنا چاہتی تھی. یا رسول اللہ جو کدال میرے ہاتھ میں تھی میں نے اس کے سر پہ دے ماری. اللہ, میں نے اس کے سر پہ کدال دے ماری. کدال مارنا تھا کہ سر سے خون نکلا. لڑکی بے ہوش ہو کے قبر میں گری, لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے آقا لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا, اے پروردگار وہ رحمت والا نبی کب آئے گا جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. مجھے تلاش ہے. میں نے جب آپ کا نام سنا اس بیٹی کی زبان سے تو یا رسول اللہ میرا کلیجہ دہل گیا. میں کانپنے لگا, کیا وہ نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ کیا وہ نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا؟ یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں نکل گیا, آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, گناہوں پہ شرمندہ ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. نبی اٹھے, اندر تشریف لے گئے, نبی نے فرمایا اللہ درگزر فرمائے تیرے گناہ سے. یہ نبی ہیں کہ زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. آج یہ دنیا تمہیں بتاتی ہے کہ ہم تمہیں جینا سکھائیں گے. یہ دنیا جینا سکھائے گی جسے خود جینا نہیں آتا. یہ دنیا تمہیں پیار کرنا سکھائے گی جو پیار کی بولی کو نہیں جانتی. مذہب اسلام سے چپک جا اور پھر دیکھ کہ زندگی کسے کہتے ہیں. یہ دنیا چل رہی ہے, دنیا لیٹسٹ خبریں بتا دوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہٹو تو ذرا مذہب اسلام سے. اگر نہ ڈرم میں کٹ کٹ ٹکڑے نظر آئیں تو کہنا. ہٹو تو ذرا مذہب اسلام سے, پتا تو چلے گا. ایک کو تو مکسر میں چٹنی بنایا, مکسر میں. ہٹو تو ذرا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نیوز کہہ رہی ہے, پیپر کہہ رہے ہیں, اخبار کہہ رہے ہیں, مکسر میں. اور ایک کو پتا کیا کیا, چھت سے ہی ڈھکیل دیا, بچ گیا زندہ, ہاسپٹل لے گئی, پھر بھی زندہ بچ گیا. تو وہ جو کلینر ہوتا ٹوائلٹ صاف کرنے والا, وہی اس کی بوتل میں لگا دیا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, نظام آباد کا ہے, پڑھ لینا خبر. ہٹوئی مذہب اسلام سے. اور مولانا رفیع صاحب اللہ سلامت رکھے, نئی خبر, مارنے کے بعد پھر سانپ سے کٹوایا. ہٹو, بھاگو اسلام سے, بھاگو. یہ میں بڑی کم خبریں بتا رہا ہوں, بڑی نئی نئی خبریں تو اور چھپی ہوئی ہوں گی. اور ایک نے تو مار کے 2 فٹ کے بیگ میں ہی اندر پیک کر دیا, اتنے بڑے میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ کہو گے مذہب اسلام کیا بتاتا ہے, تو سن مذہب اسلام کیا بتاتا ہے. آج کی خبریں ہیں, کسی نے مکسی میں پیس دیا, کسی نے جو ہے ٹوائلٹ والے کلینر سے مار دیا, کسی نے چھت سے ڈھکیل دیا, کسی نے سانپ سے ڈسوا دیا, کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈرم میں بھر دیا. مگر تجھے مذہب اسلام کیا بتاتا ہے؟ میرے نبی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فدا کر رہے ہیں, کہہ رہے بیٹی فاطمہ محشر میں مجھ محمد سے اس حال میں ملنا کہ تجھ سے تیرا شوہر علی راضی ہو. کیا بات ہے, واہ واہ, تجھ سے تیرا شوہر علی, سبحان اللہ, تجھ سے تیرا شوہر علی راضی ہو. یہ کون بتا رہا؟ میرا نبی. کون بتا رہا؟ تیرا نبی. اب جب شوہر راضی ہو
وہ کیوں مارے گی؟ کیوں ٹکڑے کرے گی؟ وہ تو شوہر کو راضی کرے گی. کیا کرے گی بھائی شوہر کو؟ زور سے بولو, کیا کرے گی؟ کیونکہ اسلام کہہ رہا شوہر راضی ہو. جب شوہر راضی مصطفیٰ راضی, مصطفیٰ راضی خدا راضی, خدا راضی جنت تیری. ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ. یہ ڈرن کی نوبت اسلام سے ہٹ کے آ رہی ہے. ہٹو, اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹو, اور نہ پھنس جائے گاڑی تو کہنا. ہٹو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی خوش ہیں, بڑے خوش ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت خوش ہیں, بہت خوش. اور ان بیٹیوں کو بھی چین نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, میں انہیں بھی چین نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مذہب اسلام تمہیں کیا دیتا ہے, کیا سکھاتا ہے؟ بڑا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام. اچھا نہ پڑھو تو کیا ہے؟ ایک صاحب کرے حضرت وہ اسلام میں طلاق کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا پڑھو پڑھو. اب میں یہ کہنے لگوں یہ ٹرین کا اچھا خاصا ڈبہ تھا, اس میں لال کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ ہر ٹرین کے ڈبے میں کیوں گلفام حسانی صاحب, جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں بس میں لال کھڑکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور اس لال کھڑکی میں شیشہ لگا اے سی والے میں, اور وہیں ایک ہتھوڑا بھی ہے. میں نے کہا شیشے کو پتھر سے دور رکھو, اس نے تو ہتھوڑا رکھ دیا. یار بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا گلفام پڑھ پہلے, سمجھ سمجھ سمجھ, یہ ہتھوڑا ہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے تو لگا اٹھا کے مار دوں گا. نہیں, اٹھا کے مار دیا تو تیری خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں؟ کہا کبھی جان کے لالے پڑ جائیں, کبھی. ہر وقت نہیں ہوتا نا. میں اتنا سفر کر رہا ہوں, میں ٹرین پلین میں روزانہ کہیں نہ کہیں کر ہی لیتا ہوں, مگر کبھی پڑھتا ابھی میری زندگی میں نہیں پڑھا, اللہ کرے نہ پڑھے. لیکن کبھی کبھی, ہر وقت نہیں, کبھی اگر آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے, دروازہ نکلنے کے لیے نہ ملے, تو یہ ہتھوڑا مارنا, ایمرجنسی سے نکل جانا, جان داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ اچھا لگے تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ دینا. میں نے کہا تو طلاق کو نہیں سمجھے گا. اگر زندگی میں اگر کبھی بائی چانس میاں بیوی کی نہ بنے تو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کی ایمرجنسی ونڈو ہے, اس کے ذریعے سے نکل جانا. کبھی زندگی میں ایسا چانس ہے کہ تیری شوہر سے نہ بنے یا شوہر تیری بیوی سے نہ بنے, تو کاٹ کے ڈرم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. اسلام نے ایمرجنسی ونڈو رکھی ہے, ایمرجنسی کاٹ کے. میں نے کہا پڑے گا تو سمجھے گا. اب یہ بتا کٹنا منظور ہے یا پھر نکلنا منظور ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو بڑی اچھی بات بتلا دی. میں نے کہا ہاں, اور جب ونڈو ہی نہیں ہوگی تو مرے گا. ارے بھائی ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو, سب سے اعلیٰ سفر سمجھتے ہیں ایروپلین. میں نے خوش ہوتے ہیں جو پہلی بار بیٹھتی ہیں, اتنی سیلفیاں کھینچتے ہیں کہ پوری میموری بڑھ جاتی ہے. تو اس میں بھی بیٹھتا ہے جب آدمی تو اڑتا بعد میں, پہلے آ کے بتاتی ہیں سنیے اگر لینڈ کرنا پڑ جائے ایمرجنسی تو 2 دروازے پیچھے ہیں, 2 بیچ میں ہیں, 2 آگے ہیں. ہاں یہ بتلاتی ہے. اور اگر لائٹ بھی بند ہو جائے تو وہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ریڈیم, وہ جلتا دروازوں تک لے جائے گا, اور دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیو. میں نے کہا بڑا قیمتی جہاز ہے, اکھاڑ کے پھینک دوں؟ ارے کہا جان قیمتی ہے جہاز سے زیادہ. تو ویسے ایک خراش لگا کے دکھانا جہاز پہ, ایک خراش لگا کے دکھائیے, تجھے پتہ چل جائے گا. اور اس وقت وہ خود کہہ رہی ہے کیا, اگر ایمرجنسی ہو تو پھینک دیا اٹھا کر. ارے میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ یہ پہ بیٹھتے بتاتی ہے اس کا ہینڈل کھینچنا اور اس کو پھینک دینا دروازے سے. میں نے کہا بڑا قیمتی ہے. کہا اس کی قیمت کو مت دیکھنا, اپنی قیمت کو دیکھنا.
یہی تو اسلام نے تجھے ونڈو دی ہے. سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ. یہی تو اسلام نے تجھے دی ہے. اگر زندگی میں نہ بڑھے, اگر زندگی کے لالے بڑھ جائے اور موت کی نوبت آ جائے تو نہ مارنے کی ضرورت نہ مرنے کی ضرورت. اسلام نے طلاق کا ونڈو رکھا ہے, نکل جا. جان بچا لے, جان بچا لے. اب تم پڑھو گے نہیں تو بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہنے صاحب ان کے ہاں تو 3 طلاق ہے. ہم نے کہا تم سمجھو گے ہی نہیں, پڑھو. اچھا میرا مسلمان پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بتایا کیا؟ اب بتاؤں کیوں؟ جیسے ایمرجنسی ونڈو کا استعمال پتہ ہونا چاہیے ویسے ہی طلاق کا استعمال بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سالن میں نمک کم ہے طلاق, کپڑا نہیں دھویا طلاق, بات نہیں مانا طلاق, گھر چلی گئی طلاق, گھر سے جلدی آ گئی طلاق, میرے کہنے سے یہ کیوں نہیں کیا طلاق. نہیں, ایسا نہیں ہے. تجھے سیٹ نہ ملے گی تو ٹرین کی وہ کھڑکی توڑ کے نکل جائے گا کہ مجھے سیٹ نہ ملی نا, ایسا تھوڑی ہے. یا تو آج کل طلاق ہے, دیکھو کہہ رہا غصے میں دے دی مولوی صاحب. میں نے کہا پیار میں تو کوئی دیتا ہی نہیں, سب تو غصے میں دیتے ہیں. بھئی غصہ اتنا ہے کیوں تیرا؟ اچھا مولوی صاحب کو فون جب لگا رہا, جب دے دی پہلے لگا لیتا تو بچ جاتا. سبحان اللہ. یہ بھی سمجھو, ان علماء سے سمجھو. اگر طلاق کسی کو دینا ہو تو بعد میں دے, پہلے مولانا سے رابطہ کرے. دینے کے بعد رابطہ کرا تو کیا کیا یار؟ دینے سے پہلے کر. اگر دینے سے پہلے رابطہ کر لے گا ہو سکتا ہے طلاق بچ جائے. ہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن افسوس یہ دینے کے بعد. اچھا جہالت اتنی ہے, دے گا بھی کون سی والی, اس سے کم میں نہیں ماننا, اس سے کم میں نہیں ماننا. 3 دے رہا, 3 یہ ناجائز ہے. مفتی یونس صاحب قبلہ سے پوچھ لے, کون کہہ رہا کہ 3 طلاق ہے؟ ناجائز ہے. 3 اگر دے گا تو گناہگار ہوگا. اگرچہ طلاق ہو جائے گی لیکن دے ہی کیوں رہا طلاق؟ طلاق ہے کیا یہ؟ سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ طلاق ہے کیا یہ ایمرجنسی ونڈو تھی, اس کو استعمال کرتا ہو. کیسے استعمال کرتا ہو؟ پہلے تو دیتا نہیں, لیکن اب بن ہی نہیں رہی, غصے زیادہ ہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. ایک دے دے. کتنی دے دو؟ زور سے بولو. اور ایک دے دیا تو طلاق ہو گئی. ایک میں بھی ہو جاتی ہے, 3 سے ہی نہیں ہوتی ہے, 1 سے بھی ہو جاتی ہے. طلاق کیا ہے؟ زور سے بولو. ہو گئی طلاق. یہ عدت میں بیٹھ جائے گی. قائم ہے بیوی عدت میں. اب اس کے بعد جو عدت میں بیٹھی تو طلاق غصے میں ہوتی ہے کہ پیار میں؟ زور سے بولیں. تو غصہ 1 دن میں اتر جائے گا, 2 دن میں, 3 دن میں, 5 دن میں, ہفتے میں, 2 ہفتے میں, 3 ہفتے میں, 4 ہفتے میں. کتنا بھی ہارڈ ہوگا 4 میں تو اتر ہی جائے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, تقریباً تجھے سوچنے اور غور کرنے کے لیے 3 مہینے دیتا ہے. یعنی 3 تو ہر گزر جائیں تو تقریباً یہ 3 پاکی کے ایام لگ بھگ 3 مہینہ, کچھ اوپر نیچے کر لو, لیکن لگ بھگ 3 مہینہ. تو بھائی 3 مہینے میں تو کتنا بھی ہارڈ غصہ ہوگا تو اتر ہی جائے گا, ہے نا. اب مفتی صاحب کو فون کرے گا, حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دیا تھا. مفتی صاحب پوچھیں گے کتنا دیا؟ کہے گا 1. کائے میں دیا؟ غصے میں. مفتی صاحب کہیں گے اتر گیا؟ کہے گا حضرت وہ تو جبھی اتر گیا. تو مفتی صاحب کہیں گے بیوی کا ہاتھ پکڑ اور اپنے نکاح میں پھر سے دوبارہ رجعت کر لے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بات ہی ختم ہے. زندہ باد. ضرورت ہی نہیں بھاگنے کی, ضرورت ہی نہیں ادھر جانے کی. مگر تجھے مسئلہ تو معلوم ہو, اگر 1 طلاق دے گا عدت کے اندر, اگر بات بنانا چاہتا ہے, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ غصے میں ہو گیا تھا, نہیں میری پیاری بیوی اچھی ہے, بیوی کو بھی پتا چل جائے, نہیں یہ میرا شوہر اچھا ہے, اگر بیوی کو بھی پتا چل گیا, شوہر کو بھی پتا چل گیا, اپنی غلطی کا پچھتاوا ہے, تو اسلام نے تجھے چانس دیا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے, پھر سے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لوٹایا جا سکتا ہے. کتنا پیارا مذہب ہے, بتائیں آپ یار کتنا پیارا مذہب ہے. لیکن جبھی تو ہے جب پڑھو گے, جب سمجھو گے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.
पैगाम सुने। बहुत कम वक्त है मेरे पास, ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा, बहुत कम वक्त है। और इसी कम वक्त में ये बस बताकर जाना चाहता हूं कि ये जो तुम दुनिया के पीछे लगे हो ना, ये दुनिया क्या है, शहद दिखाए जहर पिलाए। ये शहद की तरह प्यारी लगती है लेकिन जहर के प्याले हाथ में देती है। आ मजहब इस्लाम के दामन में आ और फिर समझ के इस्लाम तुझे क्या बताता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर बेटियों को इस्लाम पढ़ा दे, मजहब इस्लाम की शिक्षा दे दे, मजहब इस्लाम अपने बेटियों को दे दे, इनकी घुट्टियों में मजहब इस्लाम दे दे, तो कसम खा के कहता हूं ये इर्तिदाद का शिकार ना होगी, किसी गैर के साथ जाने पर मजबूर ना होगी, किसी गैर के साथ जाने का फैसला नहीं करेगी। इसे पता होगा कि सबसे प्यारा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इससे प्यारा कोई मजहब, जोर से बोलिए, इससे प्यारा कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल मेरी खत्म हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पैगाम पहुंच गया। वक्त तो इतना था कि अभी मेरा इंजन गर्म हुआ है, आप जानते हैं, लेकिन बहुत उलमा है। समझ रहे हैं आप, इतने में तो गर्म होता, आप तो जानते ही हैं यार, लेकिन इतने उलमा है, सबका ख्याल रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है भाई। अब आप तो चाह रहे हैं मैं बोलता रहूं, लेकिन भाई एक मेहमान एक के बाद एक मेहमान एक के बाद, आखिरी बात बताकर बात खत्म करूं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत रख के सुने सुने यार, सुने सुने। इस्लाम लाजवाब, सुभान अल्लाह। इसका कानून लाजवाब, सुभान अल्लाह। इसका तरीका लाजवाब, सुभान अल्लाह। अरे अच्छा एक बात बतलाऊं मैं आपको, मानना पड़ेगा, दुनिया मुखालफत इस्लाम की कितनी भी कर ले, लेकिन घुमा फिरा के आखिर में जब अपनी टॉप की तहकीक पर दुनिया पहुंचती है तो वही मजहब इस्लाम का कानून नजर आता है। सही बता रहा हूं मैं, मजहब इस्लाम का कानून वही नजर आता है टॉप पर। जब दुनिया पहुंचती है टॉप पर, टॉप पर, टॉप पर। अरे कोई बात नहीं, पटाखे हैं, लाल पीले काले नीले कई रंग के अलाम आएंगे। यही होगा कि फिर बाद में हम आएंगे। और इस साल हमने जमीनों में धुआं बोया है, शाखों पे फल नहीं, अब बम आएंगे।